بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ کیا وہ قربانی کو صرف حج اور متعلقات حج تک محدود رکھتا ہے یا دوسرے حالات میں بھی اس کا حکم دیتا ہے؟ قرآن مجید میں 2 آیتیں بالکل صاف ہیں جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی آیت سورۃ انعام کی آخری رکوع میں ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہو، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا میں ہوں۔ یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ نہ حج فرض ہوا تھا اور نہ اس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس حکم سے مراد حج میں قربانی کرنا ہے۔ نسک کا لفظ جو اس آیت میں مستعمل ہوا ہے اسے خود قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقات او نسک۔ تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اس نظیر سے معلوم ہوا کہ سورہ انعام کی مذکورہ بالا آیت میں بھی نسک کے معنی قربانی کے ہیں، تاہم اگر اس لفظ کو عام عبادات کے معنی میں لیا جائے تو قربانی کا مفہوم اس میں ضرور شامل مانا جائے گا۔ دوسری آیت سورہ کوثر میں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ آیت بھی مکی ہے اور اس میں بھی کوئی اشارہ یا قرینہ ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ قربانی کا یہ حکم حج کے لیے خاص ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل لغت نے نہر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے اور قبلہ رخ ہونے اور اول وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ سب دور کے معنی ہیں۔ عام فہم عربی میں اس لفظ کا مفہوم قربانی کرنا ہی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ احکام القرآن میں علامہ جساس لکھتے ہیں، جن لوگوں نے اس کے معنی اونٹ ذبح کرنے کے بیان کیے ہیں انہی کی بات صحیح ہے، کیونکہ اس لفظ کا حقیقی مفہوم یہی ہے، اور مطلق لفظ نہر سن کر ایک عرب اس مفہوم کے سوا اور کوئی مفہوم نہ سمجھے گا۔ اگر کہا جائے کہ فلاں شخص نے آج نہر کیا ہے تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اس نے آج اونٹ ذبح کیا، نہ یہ کہ اس نے آج بائیں ہاتھ پر سیدھا ہاتھ باندھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے تمام مترجمین، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بالاتفاق اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب بہن بھائیوں کو یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔